دعا جو ہے نا دعا، اس میں اصل ہے انفرادی. اجتماعی دعا میرے لیے تو مانگنا بڑا ہی مشکل کام ہے، خیر مانگ لینی چاہیے، کبھی کبھار لوگوں کو سیکھنے کا موقع مل جاتا ہے، لیکن اجتماعی دعا کے موقع تو کبھی کبھار ہی آتے ہیں نا. آپ مجھے ایک بات بتاؤ، جب کسی سے قرضہ مانگنے کے لیے جاتے ہو، کسی ذاتی ضرورت سے لیے جاتے ہو تو کیا بھونپو ہاتھ میں لے کے جاتے ہو؟ اس کو بھونپو کہتے ہیں نا، وہ جو اسپیکر ہوتا ہے. یہ پوری قوم کو لے کے جاتے ہو، جا کے چھپڑ میں اس سے لجاجت کرتے ہو بیٹھ کے کہ یار تو حالات دیکھ رہے، غربت مہنگائی کہاں پہنچی ہوئی ہے، یار تھوڑا کچھ روکڑا شوکڑا دے دے. ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو دعا کا جو اللہ نے اصول بتایا ہے قرآن مجید میں، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب کو پکارو عاجزی کے ساتھ اور چپکے سے. تو دعائیں کرنا سیکھیں. مسئلہ سارا مسلمان کے ساتھ یہ ہے کہ اس کا ہر ایک کے ساتھ کنیکشن. جی بیٹا اچھا میں پڑھ لوں دعا کے لیے، ٹھیک ہے. مسئلہ مسلمان کے ساتھ یہ ہے کہ اس کا اللہ تعالیٰ سے کنیکشن کیا ہو گیا ہے؟ کمزور. اسی سے سارے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں. تو دیکھو آج کے اس بیان میں نا جو بات سیکھنے کی ہے، میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی، جو میں جتنی باتیں کرتا ہوں میں اس میں سب سے پہلے اپنے آپ کو خطاب کر رہا ہوں. میرا کبھی یہ دعویٰ نہیں ہے کہ جو باتیں میں کر رہا ہوں تو وہ مجھے ضرورت ہی نہیں ہے، اور بھائی میں سب سے پہلے اس کا خود محتاج ہوں کہ اللہ مجھے عمل کی توفیق دے. اس لیے میرے یہ بیان نہیں ہوتے، یہ تکرار ہوتی ہے. مل بیٹھ کے کچھ نصیحت کی باتیں شیئر کر لیتے ہیں جو ہم سب بھولے ہوئے ہیں مجھ سمیت. آپ کہہ سکتے ہیں جب مل بیٹھ کے باتیں شیئر کرتے ہیں تو پھر نیچے بیٹھ کے گپ شپ لگائیں، اوپر کیوں بیٹھے ہوئے؟ تو وہ اس لیے بیٹھا ہوں اوپر کہ نظر آ جاؤں سب کو میں آرام سے. نیچے بیٹھوں گا تو نظر نہیں آؤں گا، اس لیے مجبوری میں اوپر بیٹھا ہوں. سمجھتے ہیں اس لیے نہیں بیٹھا کہ میں نصیحت کرنے والا ہوں تو میں کو بہت نیک آدمی ہوں، تو میں چونکہ بڑا آدمی ہوں تو میرا مقام بہت عظیم انسان ہوں میں. عظیم تو قیامت میں پتہ چلے گا بھائی، عظیم کون ہے اور وسیم کون ہے. یہ کب پتہ چلے گا؟ قیامت میں پتہ چلے گا عظیم کون ہے اور وسیم کون. دنیا میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے آج؟ جو ڈپریشن، اسٹریس، بیماریاں، پریشانیاں، ناکامیاں اور ٹینشنیں، ان کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا اللہ سے کنیکشن کیا ہو گیا ہے؟ کمزور. بعض لوگوں کا تو بالکل ہی ختم ہو گیا ہے. اور اللہ نے جو ہمیں عبادتیں دی ہیں نا، تراویح کی عبادت، رمضان کی عبادت، ذکر اذکار کی عبادت، حج کی عبادت، عمرے کی عبادت، دعا کی عبادت، صدقات و خیرات کی عبادت، ان سب کا مقصد اللہ سے تعلق پیدا کرنا ہے. آج سب کچھ ہو رہا ہے مگر اللہ سے تعلق نہیں ہو رہا. یہ بڑا مسئلہ ہے. دیکھو ہمارے ایک دوست تھے، ان کے یہاں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کوئی واقعہ ہوا گھر میں خودکشی کا. بے روزگاری کی وجہ سے کسی نوجوان نے خودکشی کی. اللہ تعالیٰ اس نوجوان کی مغفرت کرے. بہرحال کبیرہ گناہ ہے لیکن دعائیں مغفرت تو کرنی چاہیے. مجھے جب اطلاع ملی میں نے ان کے والدین کو سمجھایا. وہ بہت ٹینشن میں آئے ہیں نا ماں باپ کہ ہم نے بھی تانے دیے تھے اس کو بے روزگاری کے، تو اس کی ٹینشن اس نے زیادہ لے لی ہے. میں نے کہا یہ ٹینشن زیادہ لینے والی بات بالکل غلط. بات یہ ہے کہ ہم نے اپنی ضرورتوں کے دائرے بہت زیادہ وسیع کر لیے ہیں کیونکہ ہمارا اللہ سے کنیکشن نہیں. اب چاہتے ہیں کہ سب کی توندیں فل بھریں، پیٹ بھریں، گھر بڑے بڑے ہوں، گاڑیاں سب کے پاس ہوں، بینک بیلنس سب کے بھرے ہوئے ہوں، بالکل عیش کی زندگی ہو، کوئی ٹینشن نہ ہو. اللہ تو ہے ہی نہیں نا بیچ میں. اللہ بیچ میں ہے ہی نہیں کہ اصل کامیابی ہے کہ خدا خوش ہو ہم سے. وہ تو ہے ہی نہیں، وہ تو مقصد ہی نہیں ہے. تو جب دولت کو باپ بنا کے، شہرت، عزت، خواہشات کو باپ بناؤ گے تو میرے بھائی کھمبوں سے ہی چپکو گے. پھر جاتے کوئی کھمبے سے چپکے گا، کوئی زہر پیے گا، کوئی نہیں بھی پیے گا نا تو ڈپریشن سے مرے گا، وہ برین ہیمریج سے مرے گا ڈپریشن میں. صحابہ کے پاس جو ہے نا 24 گھنٹے میں ایسے حالات بھی آئے ہیں کہ 24 گھنٹے میں ایک کھجور ہے کھانے کے لیے. وہ تو ٹینشن اور ڈپریشن کی گولیاں بھی نہیں کھا رہے تھے اس وقت. ایسے حالات آئے نا جنگوں میں کہ 24 گھنٹے میں کیا کھایا. ایک صحابی نے جب بتایا نا کہ ہم 24 گھنٹے میں پتہ نہیں 2-3 کھجوریں کھاتے تھے. لوگوں نے کہا اس میں گزارا کیسے ہوتا تھا؟ انہوں نے کہا ہم سوچتے تھے جب یہ بھی نہیں ملتی تھی، جب ایک کھجور ملتی تھی ہم ان دنوں کو یاد کر کے 2 کھجوروں پہ خوش ہوتے تھے. لوگوں نے کہا بھائی جب ایک کھجور ملتی تھی اس پہ کیسے ٹینشن ختم ہوتی تھی؟ انہوں نے کہا ہم اس دن کو یاد کرتے تھے جب کھجوروں کی گٹلیاں چوسا کرتے تھے، کھجور بھی کھانے کو نہیں ملتی تھی. آج کباب پراٹھے کھا کے کھمبے پہ لٹکتا ہے جا کے. ٹینشن سے جو مرتا ہے نا خودکشی کرتا ہے. پہلے پیٹ بھرے گا، کھائے گا، نرم بستر پہ لیٹے گا، رات اس نے نرم بستروں پہ گزاری ہوگی. میرے بھائی اللہ سے تعلق پیدا کرنا صرف آخرت کے لیے ضروری نہیں ہے، دنیا کے لیے پہلے ضروری ہے. دنیا آپ کی اچھی نہیں ہو سکتی جب تک اللہ سے تعلق بحال نہیں ہوتا. ہم نے سورہ یوسف پوری پڑھ لی. یعقوب علیہ السلام کی ساری زندگی ٹینشنوں میں گزری ہے. ان ٹینشنوں میں ساری زندگی کیا کرتے رہے ہیں؟ صرف دعائیں مانگتے رہے ہیں. حالانکہ دعائیں بظاہر قبول ہوتی ہوئی نظر بولو نہیں آ رہی. دعائیں قبول ہی نہیں ہو رہی ہیں بظاہر. یہ کیسی قبولیت ہے بھائی؟ تو
دعا کی. جب اللہ نے ایک خوبصورت بیٹا دیا, اس کو خواب آیا, خواب سے لگا کہ یہ پیغمبر بنے گا, تو یعقوب علیہ السلام نے اسی وقت سے دعائیں مانگنا شروع کر دی. اے اللہ اس کو زمین کا لوگوں کا امام بنا, جو تو نے نعمت کی ہے نا میرے دادا ابراہیم پر, اے اللہ وہ نعمت مکمل کر میرے بیٹے یوسف کے ذریعے, اس کو بھی نبی بنا. اس وقت سے دعائیں مانگی ہوں گی کہ نہیں مانگی ہوں گی؟ نظر بد سے بچنے کے لیے بھی دعائیں مانگی ہوں گی. بہت خوبصورت بیٹا تھا, اے اللہ اسے حاسدوں کے حسد سے بچا, مانگی ہوں گی کہ نہیں مانگی ہوں گی؟ بھائی بولو کیا ہو گیا؟ یہ دعا بھی مانگی, اے اللہ اسے حاسدوں کے حسد سے بچا, اتنا خوبصورت بیٹا ہے یہ, اتنا نیک بچہ ہے یہ, لیکن سارے کام بظاہر کیا ہو رہے ہیں؟ الٹے. حسد بھی کھا رہی ہے, بھائیوں نے اٹھا کے کنویں میں ڈال دیا اور باپ کی نظروں سے اوجھل. تو کیا کہا ہے یعقوب علیہ السلام نے کہ میں خودکشی کروں گا, میرا بیٹا کہاں ہے؟ بھائی تم نے جو کرتا لا کے دیا مجھے جس پہ جھوٹا خون لگا ہوا ہے, یہ جھوٹ بول رہے ہو, اور پھر مسلسل ڈپریشن ٹینشن میں جاتے جاتے بالآخر خدا نہ خواستہ کوئی خیال آیا ان کے دل میں خودکشی کا, وہ کیا کر رہے ہیں؟ فصبر جمیل, میں کیا کروں گا بھائی صبر, کیونکہ میرے پاس تو کوئی تحقیق کا ذریعہ بھی نہیں ہے کہ تم سچ کہہ رہے ہو کہ جھوٹ کہہ رہے ہو. دعا بظاہر قبول ہونے کے بجائے کیا ہو رہی ہے؟ رد ہو رہی ہے. کوئی مایوسی کی بات نہیں کی یعقوب علیہ السلام نے, اے اللہ میں تجھ سے کیا مانگ رہا تھا اور تو میرے ساتھ کیا کر رہا ہے, تو مجھے ٹینشن دے رہا ہے, مجھ سے کیا گناہ ہوا ہے؟ اور ایسا بھی نہیں کیا یعقوب علیہ السلام نے روحانی علاج والوں سے رابطہ کیا ہو, بے شرم لوگوں سے, کیونکہ یہ بڑے بے شرم ہیں. اچھے گھر جادو ٹونے کے نام پہ ان بے شرموں نے تباہ کیے ہیں. جادو ہے, ٹونا ہے, فلانا ہے, ڈمکانا ہے, جو اصل کام کرنے کا ہے اس سے یہ کیا کر دیتے ہیں؟ آپ کو ہٹا دیتے ہیں. یعقوب علیہ السلام اللہ سے کیا کر رہے ہیں؟ دعائیں مانگ. وہ دعا کیسے قبول ہو رہی ہے؟ یوسف علیہ السلام مصر میں بجائے کنویں سے نکلنے کے مصر کے بازاروں میں بول لو نا کیا ہو گیا؟ فروخت ہو رہے ہیں. پھر دوسرا بیٹا بھی گیا تھوڑے دنوں, ایک ملنے کے بجائے بنیامین بھی چلا. رو رہے ہیں, جو غیر اختیاری چیز رو رہے ہیں, غیر اختیاری ہے نا. تو بچوں نے کیا کہا کہ آپ ابھی تک یوسف کو یاد کر کے رو رہے ہیں؟ کیا فرمایا؟ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ, میں اپنے غم کس کے سامنے بیان کرتا ہوں؟ اللہ کے سامنے. اللہ کے سامنے تو بیان کیا جائے گا غم. واعلم من اللہ ما لا تعلمون, میں اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. ناکامیوں کے نقشے میں کامیاب کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام. مایوس نہیں ہوں, جو ہو رہا ہے میرے حق میں بہتر ہو رہا ہے, اگرچہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. تصور نہیں تھا نا بادشاہ بنا کے اللہ ملائے گا. ان کے مسائل خدا کی قسم ہمارے مسائل سے کئی گنا زیادہ تھے. میں مانتا ہوں بے روزگاری ہے, مہنگائی ہے, پھر بھی پراٹھے کھا رہے ہیں لوگ اس مہنگائی میں بھی, پھر بھی زیادہ کھا کے مر رہے ہیں, کم کھا کے نہیں مر رہے لوگ. اور جو کم کھانے والے ہیں, جو واقعی غریب ہیں, ان کے یہ مسائل بھی نہیں ہیں, انہیں صبر آ رہا ہے. زیادہ تر عیش پرست لوگ ہیں جن کو صبر نہیں آتا. تو یہ سارے مسائل کس کی وجہ سے میرے بھائی؟ اللہ سے تعلق نہ ہونے کی وجہ سے. حضرت مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے بڑی پیاری بات لکھی. ایک مرید نے نا ان کو لکھ کے دیا کہ مجھ سے گناہ نہیں چھوٹتا, گناہ کرتا ہوں توبہ کرتا ہوں, گناہ کرتا ہوں توبہ چھوٹ نہیں رہا. حضرت توبہ کر کر کے تھک گیا. انہوں نے فرمایا کرتے رہو, اس توبہ کی وجہ سے تعلق تو بحال ہے نا اللہ کا. چلو محبت کا تعلق نہیں, معذرت کا تعلق تو ہے, ایکسکیوز کا تعلق تو ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. ایک تعلق ہوتا ہے اطاعت کا تعلق, فرما برداری کا تعلق. اصل تو یہ تعلق ہے کہ آپ اللہ کے فرما بردار بن کے رہیں. اور ایک تعلق ہوتا ہے فرما بردار نہیں ہے لیکن معذرت کر رہا ہے بار بار, تعلق تو ہے نا. اور ایک ہے کہ تعلق ہی نہیں ہے, نہ اطاعت کر رہا ہے نہ اللہ سے معافیا مانگ رہا ہے. آج مسلمان کا بہت بڑا مسئلہ کیا ہے کہ اللہ کو اس نے اپنی ڈکشنری سے نکالا, اب چند رسومات میں تو اللہ رہ گیا ہے, چند رسومات, لیکن ایسا مضبوط تعلق نہیں ہے کہ یہ اللہ آپ کو ڈپریشن سے نجات دے دے, یہ اللہ آپ کی ٹینشنیں دور کر. دیکھو جب آپ ٹینشن میں ہوتے, کوئی محبوب دوست مل کے آپ کے ساتھ ٹینشن شیئر کر لے تو آپ کو خوشی ہوتی ہے نا, آپ کہتے ہیں یار تمہاری وجہ سے میرا غم کیا ہو گیا ہے؟ ہلکا ہو گیا ہے. تو اللہ کی وجہ سے ہم ہلکا کیوں نہیں ہو رہا؟ اس کا مطلب اللہ دوست ہی نہیں ہے, تعلق ہی نہیں ہے اللہ سے. تو خوب سمجھ لو رمضان اللہ نے کیوں دیا؟ اللہ سے تعلق پیدا کرنے کے لیے. جتنی عبادتیں ہیں بھائی تم اللہ سے کوئی دوستی لگاؤ, راز و نیاز کیا کرو اللہ تعالیٰ سے. تو اللہ سے جو دوستی ہے نا اور تعلق ہے, اس میں سب سے زیادہ پاورفل چیز کیا ہے؟ وہ ہے دعا. آج میں نے دیکھا ہے لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں کسی نہ کسی درجے میں, تلاوت کر لیتے ہیں کسی نہ کسی درجے میں, صدقات و خیرات بھی ٹوٹے, ویسے تو نہیں ہو رہے جیسے ہونے چاہیے لیکن چلو ٹوٹے پھوٹے صدقات و خیرات بھی ہو جاتے, عمرہ بھی کر لیتے ہیں, پیسہ اللہ دے دے, حج بھی کر لیتے ہیں. اللہ سے مانگنے کا شوق ختم, بس ایک فارمیلٹی پوری ہوتی ہے. اجتماعی دعاؤں میں اجتماعی دعائیں ہوتی ہیں نا, اس میں آ رہے ہیں, اب تو بینر بھی لگ رہے ہوتے ہیں ہمارے یہاں رو رو کے دعائیں مانگی جائیں گی. یعنی یہ بھی ایک انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بن گئی یہ چیز. میں کسی کی نیت پہ شبہ نہیں کر رہا, ٹی وی میں پروگرام دیکھ لو پہلے, کئی اب پتہ نہیں آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے, باقاعدہ ڈھیے لگ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور پورا ایک انٹرٹینمنٹ ہو رہی.
پورے سال خدا کے سامنے کبھی آنسو بہانے کا موقع کی توفیق نہیں ہوتی, گڑ گڑانے کی توفیق نہیں ہوتی. بہت بڑی دل کے اجڑنے کی دلیل ہے. تو جتنے یہاں پر لوگ بیان سننے آئے ہوئے ہیں, اعتکاف میں آئے ہوئے ہیں, نیت کریں کہ اس دل جس میں وحشت پیدا ہو چکی ہے اللہ سے, دل کی اس وحشت کو ختم کریں. میں جب حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ سے بیعت ہونے کے لیے گیا تو حضرت نے ہمیں کچھ معمولات بتائے. وہ معمولات آپ نے نہیں کرنے. آپ کہیں وہ کون سے معمولات ہیں, وہ میں بھی بتاتا ہوں, لیکن وہ آپ کے کرنے کے نہیں ہیں. اس کی وجہ بھی بتاؤں گا کیوں نہیں ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ رات کو کسی بھی وقت قبلہ رخ ہو کے بیٹھ جایا کریں, جیسے بیٹھنا سہولت سے ممکن ہو, یعنی جس پوزیشن میں بیٹھنے میں سہولت. پھر کیا کرنا ہے, 10 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو سوچ کے, پھر 10 دفعہ استغفار پڑھنا ہے, اپنے گناہوں کو یاد کریں, اور پھر ایک مراقبہ کرنا ہے. مراقبہ کیا کہ اگر آپ کسی جگہ خوبصورت باغیچہ لگانا چاہتے ہیں, خوبصورت پھول لگانا چاہتے ہیں, پھلدار درخت لگانا چاہتے ہیں, تو پہلے وہاں سے جھاڑیاں صاف کرنی پڑیں گی کہ نہیں کرنی پڑیں گی؟ بولو نا. خواتین خوب غور سے بیان سنیں. آج کل خواتین میں بھی گھروں میں معمولات کا رواج ختم. موبائل آ گیا ہے ہاتھ. ہم اپنی دادیوں نانیوں کو دیکھتے تھے, مسلح سے محبت تھی ان کو. آج ہم عصر کے بعد نا بات کر رہے تھے کہ فٹنس, فزیکل فٹنس کی نا. مجھ سے اکثر لوگ آ کے پوچھتے ہیں آپ اتنے باریک کیوں ہیں؟ ٹھیک ہے, تو میں تو کچھ کوئی خاص نہ کوئی بہت زیادہ ایکسرسائز ہے, پراٹھے پھوڑتا رہتا ہوں. تو میں بتا رہا تھا کہ پہلے زمانے کے لوگ تو کوئی ٹریننگ نہیں تھی, کوئی فزیکل فٹنس کی چیزیں نہیں تھی, پھر بھی فٹ تھے. تو مجھے اپنی دادی یاد آ رہی تھی. اب آج خواتین واکنگ بھی کرتی ہیں, جاگنگ بھی کرتی ہیں, جم بھی جا رہی ہیں. میں اس کے خلاف نہیں ہوں, پردے کے ساتھ کیا جا سکتا ہے, کیونکہ گھر میں اور تو کچھ ہو نہیں رہا, تو پھر تو کھا بڑی اسپیڈ سے رہی ہیں, تو پھر وہی ہوگا نا جو مردوں کے ساتھ ہو رہا ہے, جو عورتوں کے ساتھ ہو رہا ہے, پٹ پٹا کے دھماکے کے ساتھ اطلاع آ جاتی ہے. ایک دن آج یہ دنیا سے چلے گئے. لیکن ہم جب پرانی عورتوں کو دیکھتے ہیں, اپنی دادیوں نانیوں کو, تو انہوں نے تو ایک ایک تخت پہ پوری عمریں گزار دی. میں اپنی دادی کو میں نے میرا خیال ہے 20 سال دیکھا ہے, 20 سال اپنی دادی کے ساتھ گزارے. تو 20 سال سے میں ان کو تخت پہ ہی دیکھ رہا تھا. ایک تخت تھا, شاید ان کو جہیز میں 1903 میں ملا ہو کہیں, یا 1904-05 میں کہیں جا کے ملا ہو. اس کے اوپر ایک چادر تھی, اس کے اوپر ایک دری تھی, اس کے اوپر ایک اور چادر تھی, اس کے اوپر ایک اور دری تھی. ایک دری کے نیچے کیلا رکھا ہوا ہوتا تھا, دوسری دری کے نیچے کوئی پیسے ویسے رکھے ہوئے ہوتے تھے. ان کے مختلف چیزیں تھی. پان بھی کھاتی تھی, وہ تھا سروتا ہوتا تھا نا. تو یہ لفظ ڈکشنری سے غائب ہو رہے ہیں. سروتا نہیں ہوتا وہ جو کاٹنے والا, پھر چھوٹا سا پان ہوتا تھا, تمباکو لگایا اور رکھ لی. اسی تخت پہ میں نے ان کو دیکھا. 20 سال انہیں گزارے, اور 85-90 سال کی عمر میں ان کا انتقال. نہ کوئی واکنگ تھی, نہ کوئی جاگنگ تھی, نماز, تسبیحات, تھوڑا بہت غیبتوں میں ٹائم گزرتا تھا, اللہ معاف فرمائے وہ غلط تھا. زیادہ ٹائم کس میں گزرتا تھا؟ نماز میں. روزے رکھتی تھیں شوال کے, رمضان میں کئی قرآن ختم ہو جاتے تھے, حالانکہ نظر کمزور ہو گئی تھی, اتنے موٹے چشمے لگا کے قرآن پڑھے جا رہے ہیں. میں حیران ہوں آج کل عمریں کتنی چھوٹی ہو گئی ہیں. بات کیا ہے بھائی, کسی نہ کسی درجے میں اللہ سے تعلق تھا, ٹینشنیں نہیں تھی, ڈپریشن نہیں تھی. جو یہ ہے ان کی ڈپریشنیں اللہ سے دعائیں مانگ کے ختم. انہوں نے بہت سارے غم بھی دیکھے, جوان موتیں دیکھی ہیں. مجھے دادی نے بتایا کرتی, پتہ نہیں کتنے میرے بچے پیدا ہو کے فوت ہوئے ہیں. آج عورت کا ایک بچہ فوت ہو جائے نا, اتنا شور شرابہ, اتنا رونا پیٹنا چیخنا کہ شوہر کا دل کرتا ہے کہ وہ بھی فوت ہو جائے. اتنی ٹینشن ہوتی ہے اس کو. غموں کا برداشت کرنا اور برداشت کرنے کی طاقت اور قوت ختم, کیونکہ اللہ سے تعلق کیا ہو گیا ہے, ختم. پہلے بڑے آرام سے ایک جملہ, بھائی ما قدر اللہ, یہ دیا, یہ اولاد دی اللہ نے, لینے والا کون ہے؟ وہ بھی اللہ, اس کی مرضی لے. تھوڑا بہت روئے, اس کے بعد نارمل. تو وہ میں واقعہ سنا رہا تھا نا. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ یہ سوچا کریں, نہیں 10 دفعہ درود شریف پڑھا, 10 دفعہ استغفار, اس کے بعد تھوڑی دیر مراقبہ وہ نہیں جو مراقبے سینٹر کھلے ہوئے ہیں, ٹوپی ڈرامہ پتہ نہیں کیا کیا گھما رہے ہوتے ہیں, کوئی کشف کرامت وغیرہ چیزیں دکھا رہے ہوتے ہیں. مراقبہ کا مطلب اس کا استحضار کریں. ایک مثال سوچیں کہ جب کسان کو کوئی خوبصورت باغیچہ لگانا ہوتا ہے تو پہلے زمین سے جھاڑیاں اور کانٹے دار پودے صاف کرتا ہے. ایسے ہی نہیں لا کے کاشتکاری کر دی جاتی اچھی چیزوں کے لیے. جھاڑیاں اور خاردار پودے لگانے کے لیے ٹریکٹر چلانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ خود بخود اگ جاتے ہیں. سیب, انار, انگور, ناشپاتی, گندم, چاول, یہ چیزیں لگانے کے لیے کیا چاہیے؟ جلدی میں مختصر بیان کرنے کا میرا ارادہ ہے, ذرا آپ میرا ساتھ دیں تاکہ بات بیٹھ جائے دماغ کے اندر. تو یہ چیزیں لگانے کے لیے کیا چاہیے بھائی؟ پہلے جھاڑیاں صاف کی جائیں گی, اس کے بعد پھول لگتے ہیں. تو حضرت فرمایا کرتے تھے, یہ سوچا کریں کہ میرے دل میں اللہ کی محبت کے پھول اس وقت تک نہیں لگیں گے جب تک دنیا کی محبت کی خاردار جھاڑیاں صاف نہیں. گاڑیوں کی محبت, پیسے کی محبت, شہرت کی محبت, عیاشی کی محبت, میرا بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ کیوں نہیں ہے, میرے پاس اتنا پیسہ کیوں نہیں ہے, میں بہت اچھے اسکول میں کیوں نہیں پڑھ پا رہا, میں بہت اچھی یونیورسٹی
10वीं में क्यों नहीं पढ़ पा रहा, मैं अभी तक अंडा मोड़ पे क्यों बैठा हुआ हूँ, डिफेंस में घर क्यों नहीं है मेरा। ये मुर्दार है भाई, बेवफा चीजें हैं जिनसे आपने दिल लगाया हुआ है, रूठने वाली चीजें हैं। जो इतने बड़े बड़े तरक्की करके कहां कहां पहुंच गए, थोड़े दिन में कहां जाते हैं वो, कब्र के अंदर कीड़े खा रहे होते हैं इनकी लाशों को, जाके देखा करो ना, जाके देख लिया करो, मरे हुए होते हैं, सड़े हुए, बू आ रही होती है उनके अंदर से। हमारे एक जानने वाले, उन्होंने बताया कि आपसे एक सेठ साहब मुलाकात करना चाहते, बहुत बड़े सेठ, वो बिल्डर था, बहुत बड़ा, बहुत ही बड़ा बिल्डर। तो उन्होंने मुझे 2-3 दफा कहा आपसे मिलना चाहते। मैंने कहा मिलने, कहते नहीं भाई वो असल में उनकी सिक्योरिटी बहुत है, तो वो क्योंकि बहुत ज्यादा पैसा है तो सिक्योरिटी भी उसी हिसाब से, जितना ज्यादा पैसा आता है ना, पैसे का ग्राफ जितना ऊपर जाता है, मौत का खतरा भी उसी हिसाब से उतना। इज्जत और शोहरत, ये दो चीजें ऐसी हैं जितनी बढ़ेंगी मौत का खतरा उतना ही बढ़ेगा। जो गरीब आदमी और मशहूर भी ना हो, वो ट्रक के नीचे आगे भी नहीं मरता, मैंने अक्सर देखा, फिर भी बच जाता है, फिर भी कहीं ना कहीं से बच ही जाएगा। जितनी इज्जत बढ़ती चली जाएगी ना आपकी, और जितना पैसा आता चला जाएगा, मौत का चांस उसी हिसाब से, क्योंकि हासिदीन बढ़ते चले जाते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई वो इतना पैसे वाला बिल्डर है, वो ये फलाना प्रोजेक्ट उसका चल रहा है, फलाना प्रोजेक्ट उसका चल रहा है, तो मुफ्ती साहब जाना पड़ेगा, वो बहुत अकीदतमंद है आपका, तो जाना पड़ेगा। एक्चुअली वो बड़ा प्रोटोकॉल होता है इन लोगों का। मैंने कहा चलो आप इतना इसरार कर रहे हैं और आपके ताल्लुक है मेरा, मैं तो आपको जानता हूँ, उसको तो नहीं जानता, आप सिफारिश करने तो मिल लूंगा। थोड़े दिन में उन्होंने मुझे बताया कि भाई उसका इंतकाल। क्या हो गया बोलो? मैंने कहा भाई कल परसों तो मुलाकात की बातें हो रही थी। उन्होंने कहा बस वो हार्ट अटैक हुआ और दारे फानी से हमेशा के लिए। अब इतना बड़ा आदमी, हार्ट अटैक इतने आराम से होता नहीं है, ये हम गरीबों वाले हिसाब नहीं होते। इनकी कोलेस्ट्रॉल लेवल, लिपिड प्रोफाइल, ब्लड प्रेशर, मशीनें इनके साथ साथ चलती हैं। गरीब आदमी को तो जब रग फटती है तो पता चलता है, 6 महीने बाद पता चलता है कि हुआ क्या था इसके साथ, क्योंकि कोई टेस्ट, कोई रिपोर्ट है उसके पास, बोलो ना, होती नहीं है। गुटके खा खा के मुंह के कैंसर को भी चलाते रहते हैं कई साल तक। ये गुटके भी गैर मयारी है ना इनके। तो ये जो इतना मालदार आदमी अचानक से उसकी मौत हो गई, तो आपका क्या ख्याल है, ये अचानक हो गई होगी? भाई इनको तो रिपोर्टें इनके पास होती हैं, शुगर चेक करने की मशीनें हर वक्त, 2-4 डॉक्टर हर वक्त। फिर भी अल्लाह बताता है जब मौत का वक्त आता है, सेकंडों के अंदर मौत देता हूं मैं अक्सर एक मिसाल में, बयान में एक मिसाल देता हूं। देखो जितने भी पैगंबर दुनिया से गए, से हमें यही पता चलता है कि जैसे नॉर्मल किसी की मौत होती है, बीमार होते हैं, बिस्तर पे जाते हैं, कुछ वक्त के बाद उनकी डेथ हो जाती है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी ऐसा हुआ। आपको बुखार हुआ, चंद दिन बुखार चला, फिर उसी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई। लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात का वाकया बड़ा अजीब है। सुलेमान अलैहिस्सलाम जो थे ना, उनकी वफात कैसे हुई है? अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को इतनी बड़ी हुकूमत दी, तख्त उनके ताबे बना दिया, हवाएं उनके ताबे कर दी, 100 बीवियां माजरत के साथ। इतना जाहिर है जब बहुत पैसा, सेहत भी, महलात भी, मलका सबा मुसलमान हो गई आके, इतनी बड़ी हुकूमत मिल गई बैठे बैठे, इतने वसाइल और जिन्नात पर रोब सुलेमान अलैहिस्सलाम। और कुरान के अल्फाज क्या है? फलम्मा क़ज़यना अलैहिल मौत, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ऐसे लाठी यूं रख के बैठे हुए हैं और तामीराती काम करवा रहे हैं। ये जो एहराम मिस्र है ना, कोई भरोसा नहीं है जिन्नात ने बनाया, क्योंकि ये अजाइब दुनिया का एक उजूबा इसी वजह से है कि साइंसदान और माहिरीन हैरान है कि ये बगैर जोड़ के इतनी बड़ी बड़ी ईंटें कौन सी क्रेनों ने लाके यहाँ रखी हैं। तो ऐन मुमकिन है जिन्नात ने उठा के पहाड़ों पे रख दी हो, तो कोई चीज किसी से ना उठ रही हो ना, वो एक हाथ, चलो यार फिर ध्यान मेरा हट जाता है, पूरा टॉपिक चेंज हो जाता है। अच्छा, तो लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम की मौत कैसे हुई है? लाठी जमीन पे और ऐसे रोप के साथ कुर्सी से टेक लगा के बैठे हुए अपनी निगरानी में काम करवा रहे हैं। मजदूर लगे हुए हैं टेंशन में, और जिन्नात भी टेंशन में ना, मेहनत मजदूरी का काम कर रहे हैं। कुरान कहता है फलम्मा क़ज़यना अलैहिल मौत, हमने वहीं बैठे बैठे सुलेमान की रूह को कब्ज कर। अंबिया के साथ मामला ये होता है कि मौत के बाद पैगंबरों का जिस्म खराब नहीं होता, ना उनके जिस्म में जर्रा बराबर भी कोई तब्दीली आती है। बिल्कुल मौत के बाद ऐसे लगते हैं जैसे जिंदा हैं, कोई उनके चेहरे पे तब्दीली नहीं आती। हजारों साल गुजर जाएं, लाखों साल गुजर जाएं, अल्लाह ने पैगंबरों के जिस्मों पे ना, मिट्टी पे पैगंबरों के जिस्मों को हराम कर दिया है। तो अब सुलेमान अलैहिस्सलाम ऐसे बैठे हुए हैं और आपकी मौत वाक़ई हो, जिन्नात लगे हुए हैं कि वो समझ रहे हैं कि ये क्या है, जिंदा है। कुरान कहता है कि दीमक ने उनकी लाठी को खाना शुरू किया जमीन में। दाब्बतुल अर्दी ताकुलु मिन साअता, वो जमीन का कीड़ा जो था ना, वो खाते खाते जब वो बैलेंस आउट हुआ तो सुलेमान अलैहिस्सलाम धड़ाम से जमीन पे गिरे। तबय्यनतिल जिन, जिन्नात को पता चला ओ भाई ये क्या हो गया। अब सवाल पैदा होता है, ए अल्लाह तेरे इतने महबूब पैगंबर जिनकी तू इतनी तारीफें कर रहा है, और तूने उनको दुनिया में ऐसी हुकूमत दी, कुरान कहता है कि ना उनसे पहले ऐसी हुकूमत किसी को मिली, ना उनके बाद मिलेगी ऐसी हुकूमत। इतने वसाइल, इतनी दौलत, इतनी पावरफुल रियासत, इतने वसाइल, 100 बीवियां किसी को मिल सकती हैं? अवेलेबल ही नहीं है मार्केट में। मिल सकती हैं क्या? है भाई, लोग एक एक के लिए कवारे छड़े छाट तरसते फिर रहे हैं बेचारे। और मेरा
خون پیتے ہیں, آ کے کوئی رشتہ بتا دے. تو میں کہتا ہوں یا تو رشتہ آئے گا, نہیں تو صبر کرو پھر فرشتہ آئے گا. دونوں میں سے ایک کام لازمی ہوگا. تو جب فرشتہ آئے گا تو پھر جنت کی حوروں سے ملا دے گا, پھر وہاں لائف کو انجوائے کرنا, زیادہ ٹینشن مت لو. تو ایسا کیا کیوں اللہ نے سلیمان علیہ السلام کے ساتھ؟ کیا حکمت تھی اس میں؟ بھائی اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ ٹھیک ہے سلیمان کو میں نے خوش ہو کے دنیا دی ہے نا, لیکن میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ دنیا میں کسی کو ناراض ہو کے دوں یا خوش ہو کے دوں, چھیننے میں چند سیکنڈ بھی نہیں لگتے ہیں. اصل آخرت ہے جب سلیمان کو دنیا اتنی دے دی اللہ نے اور چند سیکنڈ میں پوری دنیا ایک دم میں واپس لے لی, تو میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ ہم سمجھے جی میں نے اپنا گھر بنایا, اپنا خود میں نے دروازہ لگایا ایسے, اب میں کرائے کے گھر پہ نہیں رہتا, اب یہ میٹر بھی میرے نام کا ہے. اس پہ اترا رہے ہیں آج کل لوگ, میرا اپنا گھر ہے, کرائے ورائے پہ نہیں رہتے ہم, میری اپنی گاڑی ہے, اور رکشے والا میرا رکشا ہے, صرف تم, اس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے نا فخر سے, اور اس رکشے پہ اس کو اتنا فخر ہے چپل لٹکائی بھی ہے کہ نظر نہ لگے اس کو. اور بھائی ٹرک کو نظر لگی تھی تو یہ رکشا بنا تھا, اب اس کو کیا مزید کیا نظر لگے گی؟ تو میرا گھر, میرا بنگلہ, میری گاڑی, ہر آدمی اسی بے وقوف اسی چکر میں لگا ہوا. بھائی ہماری ضرورت 2 وقت کی روٹی ہے, بھائی 2 وقت کی روٹی مل گئی, جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ ہے. اس کے بعد اگر آپ ٹینشن لے رہے ہو نا دنیا کی, تو یہ آپ کی کھوپڑی کا فالٹ ہے, یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے آپ پر مصیبتیں آ رہی ہیں. مصیبتیں کہاں آ رہی ہیں؟ صبح بھی کھانے کو ملتا ہے, شام کو بھی کھانے کو ملتا ہے. لوگ کہتے ہیں خالی کھانا ہی تو ضرورت نہیں ہے, جھوٹ بولتے ہیں لوگ, صرف کھانا ہی ضرورت ہے ہماری, باقی ساری آپ کی بنائی بھی ضرورت ہے. جب بھی یہ بات کرو نا لوگ کہتے ہیں مولویوں کو دیکھو صرف کھانا ہی تھوڑی ضرورت ہے, صرف رات گزارنا ہی تھوڑی ضرورت ہے. تو کیا ضرورت؟ مسافر کو تو کھانا چاہیے اور سفر میں ٹائم پاس کرنے کے لیے اچھی سیٹ چاہیے نا, کہ اس میں آرام سے سو سکوں, کمر سیدھی کر سکوں. اب اکانومی کلاس میں آپ کمر سیدھی نہیں کر سکتے آپ جب تک برتھ کا انتظام نہ ہو, لیکن اس میں بھی لوگ کر لیتے ہیں. آپ اکانومی کلاس میں ٹرین میں بیٹھو, چادریں لگا کے سو رہے ہوتے ہیں, اس میں جھولے بھی مل رہے ہوتے ہیں, تو ضرورت کا خود ہی انتظام کر لیتے ہیں نا. تو بھائی ہمیں بھی رات کو سونے کے لیے کوئی سوٹیبل جگہ مل جائے, اور صبح اور شام ہمارا پیٹ کسی طریقے سے پورا نہ بھی بھرے, 1/3 بھی بھر جائے نا, جو ضروری ہے بہت ہے. اس کے آگے ساری غریبیاں ہیں, ان غریبیوں کے ملنے پہ خوش ہوا کرو, لیکن نہ ملنے پہ ٹینشن نہ لیا کرو. نہ ملنے پہ اگر ٹینشن ہو رہی ہے تو یہ دنیا مردار کے عاشق ہونے کی علامت ہے, اور جس دل میں دنیا مردار کی محبت آئے گی, اللہ کی محبت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ 2 محبتیں ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی. تو اس گند کو پہلے دل سے نکالنا پڑے گا. جیب سے نہیں نکالو دنیا کو, دل سے نکالو. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ جیب سے کا مطلب ہے سب کچھ لٹا دیا جائے, نہ دل سے نکالو. جیسے جب آپ سفر کرتے ہو نا ٹرین میں یا بس میں, تو دل میں اس ٹرین اور بس کی محبت نہیں ہوتی, لیکن اس کو استعمال بہرحال کر رہے ہوتے ہو آپ. باہر سہولت کی چیز ہے یار, پیسے زیادہ ہوں گے تو جہاز میں چلا جائے گا. محبت تھوڑی کرتا ہے کہ اتنا اچھا جہاز ہے تو میں نے یہی بیٹھے رہنا ہے, مجھے اٹھنا ہی نہیں یہاں سے. تو میں وہ بتا رہا تھا ہمارے حضرت کیا فرمایا کرتے تھے کہ جب بیٹھو تو 10 دفعہ استغفار, گناہوں کی معافی, 10 دفعہ درود شریف. پھر کیا کرنا ہے؟ یہ بہت اہم اس میں سبق ہے, اس لیے میں یہ بتا رہا ہوں کہ کیا یہ ہمیں نصیحت کرتے تھے. پھر کیا کرنا ہے؟ یہ مراقبہ کرنا ہے کہ جب تک کسی باغیچے سے جھاڑیوں کو صاف نہ کیا جائے, پھول بوٹے اس میں پیدا نہیں ہوتے. تو جب تک دل میں دنیا کے جو گٹر اور دنیا کے محبت کے جو گٹر ابل رہے, اس کو گٹر ہی کہا کرو. دنیا مردار کی محبت کی کیا یہ گٹر ہے. دنیا مردار کی محبت کے گٹر یہ جب تک بند نہیں ہوں گے, اللہ کی محبت کے چشمے نہیں پھوٹیں گے. ایک ہی سوراخ سے گٹر کا پانی بھی نکل رہا ہو اور چشمہ بھی نکل رہا ہو, کبھی دیکھا آپ نے؟ بولو نا کیا ہو گیا بھائی. جس سوراخ سے چشمے نکلتے ہیں ان سے گٹر کے پانی نہیں نکلتے, اور جن سوراخوں سے, کراچی میں تو الحمدللہ یہ مثال سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, ہر سوراخ سے گٹر کا پانی نکل رہا ہے. تو کبھی آپ نے دیکھا چشمے ابلتے ہوئے کراچی میں؟ تو جس دل میں دنیا مردار کے گٹر کا پانی ابلتا ہو, اس دل میں اللہ کی محبت کے چشمے نہیں پھوٹ. تو یہ حضرت فرماتے تھے یہ مثال سوچیں. کیوں سوچیں؟ آگے بتا رہا ہوں میں. پھر ایک اور مثال سوچیں, اور یہ ہمارے سب اکابر بتاتے رہے ہیں, صرف ہمارے حضرت کی بات نہیں ہے. دوسری کیا مثال کہ جب سفید کپڑوں کو نیل لگایا جاتا ہے اس میں چمک پیدا کرنے کے لیے, تو پہلے میل کچیل کو صاف کی. ڈائریکٹ نیل نہیں لگا دیا جاتا ورنہ عجیب سا لگے گا. پہلے اس کا میل اتارا جاتا ہے, اس کے بعد اس میں برائٹنس پیدا کرنے کے لیے, اٹریکشن پیدا کرنے کے لیے, اس گند اور میل کچیل کو دور کرنے کے بعد پھر اس کو نیل کے پانی میں ڈبویا جاتا ہے. پھر کیسا اجلا اجلا اور چمکتا ہوا نظر آتا ہے وہ. تو جب تک دل میں اللہ کے غیر کی محبت کا گند صاف نہیں ہوگا, اللہ کی محبت کے نیل سے دل چمکدار نہیں. یہاں تک کھوپڑی شریف میں بات آ گئی ہوگی میرا خیال ہے. پھر حضرت فرماتے تھے پھر اس کے بعد کیا کرنا. ابھی تو یہ سوچنا ہے نا, سوچنے کے بعد کیا کرنا ہے. پھر اس کے بعد قبلہ رخ بیٹھ کے لا الہ الا اللہ کی ضرب لگانی. آپ لوگ یہ کام نہ
شروع کر دیں, وجہ میں بتاؤں گا آخر میں. لا الہ کرتے ہوئے کیا کرنا ہے؟ دائیں طرف سر کو لے کے جانا ہے, اور توجہ یہ کرنی ہے کہ دل سے لا الہ کا مطلب کوئی معبود نہیں, کوئی محبوب نہیں, کوئی بھی نہیں. دل سے کیا کرنا ہے؟ سب کو نکال کے باہر الا اللہ. پھر واپس گردن کو لانا ہے اور دل پہ چوٹ مارنی ہے. کس کی؟ الا اللہ. لا الہ لا الہ الا اللہ. کوئی نہیں ہے, صرف کون ہے؟ اللہ. تو اس کوئی نہیں میں نا یہ سارا گند نکالنا ہے. گاڑی بھی نہیں, یہ بنگلہ بھی نہیں ہے, یہ پیسہ جس پہ رالیں ٹپکتی رہتی ہیں ہر وقت, اور کسی کو کوئی معشوق ہو اس کو بھی نکال دو اسی بہانے, موقع اچھا ہے. پاگل ہو رہا ہے اس کے پیچھے, اپنی صحت خراب کر رہا ہے, اپنا ایمان خراب کر رہا ہے. تو لا الہ دل سے باہر, الا اللہ صرف کون؟ اللہ. جو بار بار یہ ذکر ہوتا ہے لا الہ الا اللہ, 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 آہستہ آہستہ ذہن بننا شروع کہ میرا معبود اور میرا محبوب کون ہے؟ الا اللہ, بس اللہ ہے. اس پہ میرا خیال ہے کسی کو علمی لحاظ سے اشکال ہو سکتا ہے, بھائی اس حدیث, اس ذکر کا اور اس اسٹائل کا قرآن و سنت میں کوئی ثبوت, اس ذکر کا تو ہے لا الہ الا اللہ کا, اس اسٹائل کا تو کوئی ثبوت نہیں ہے. تو خوب سمجھ لیں کہ بطور علاج جب کوئی چیز کی جاتی ہے نا, اس کو تصوف میں شغل کہا جاتا ہے. ایک ہوتا ہے ذکر, ایک ہوتا ہے شغل. تو جو بطور علاج کے جو چیز کی جاتی ہے, مائنڈ بنانے کے لیے کی جاتی ہے, اس کے لیے ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی, اس کے لیے ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی. اس کو سنت اگر کوئی سمجھے گا تو پھر کیا ہے؟ پھر یہ بدعت عمل ہے. بھائی قرآن و سنت سے اس انداز کا کوئی ثبوت نہیں ہے, لیکن ایک چیز تجربے سے ثابت ہو جائے کہ اس کا فائدہ ہو رہا ہے, اور فائدہ ہو کے وہ چیز حاصل ہو رہی ہے جو اللہ چاہتا ہے, تو پھر اس کے لیے ثبوت کی ضرورت نہیں ہے. ہاں اگر یہ اجتماعی سطح پہ لوگوں کو بلا بلا کے یہ سیٹ اپ شروع ہو جائے نا, تو پھر یہ بدعت کا ذریعہ ہونے کی وجہ سے کیا ہوگا؟ پھر ناجائز. تو آپ یہ کام نہ کریں, کوئی بدعت نہ بن جائے نہیں, لیکن ایک کام آپ لازمی, جو میں نے اتنا لمبا چوڑا آپ کو یہ پورا طریقہ بتایا نا, آپ یہ نہ کریں یوں گردنیں, بعض لوگوں کے فرما بھی ٹیڑھا ہو جاتا ہے اس سے, یوں کرنے کے بعد پھر اٹھ ہی نہیں پا رہے نا, وہ ایسے ہی ہو گئے. تو یہ کام نہ کریں, بدعت کا کوئی ذریعہ نہ بن جائے. جب تک کسی شیخ سے باقاعدہ اصلاحی تعلق نہ ہو اور اس کی ہدایات اور رہنمائی نہ ہو, خود سے یہ کام نہ کریں. ایسی چیزوں سے بدعتیں پھر پھیلتی ہیں سوسائٹی میں. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ سے تعلق بحال کرنا ہے نا, تو اس کے لیے میں طریقے بتا رہا ہوں. روزانہ صبح اور شام میں لا الہ الا اللہ کے ذکر کا معمول 10 دفعہ کم سے. دیکھو تبلیغ والے تسبیح بتاتے ہیں, تیسرا کلمہ 100 دفعہ, 100 دفعہ استغفار, 100 دفعہ درود شریف, صبح بھی اور شام. اصل تو یہ ہے, کیونکہ تیسرے کلمے لا الہ الا اللہ خود بخود آ گیا ہے. میں اس سے بھی آسان پیکج بتا رہا ہوں. اصل تو وہ ہے جو تبلیغ والے بتاتے ہیں. میں کیا بتا رہا ہوں اس سے بھی کہ یار وہ نہیں ہوتا تو لا الہ الا اللہ بیچ میں سے نکال لو نا, اسی کا وظیفہ پڑھ لو, اسی کو پابندی سے پڑھ لو. تو جتنے یہاں مرد اور خواتین آج بیان سننے کے لیے آئے ہیں, آج سے عزم کریں کہ ہم نے روزانہ کم سے کم 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا. اچھا, ذکر میں اصل یہ ہے کہ آہستہ آواز سے کیا جائے. جہرن ذکر کو شریعت نے پسند نہیں کیا, لیکن اگر دل لگانے کے لیے معنی اور مفہوم کا تصور دماغ میں بٹھانے کے لیے کوئی ہلکی آواز سے جہر کر لیتا ہے, ہلکی آواز سے, بہت شور شرابہ نہ ہو, تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے, یہ 2 مثالیں صبح سوچنی ہے, صبح کے وقت کر لیں اور شام کے وقت کر لیں. بیٹھیں قبلہ رخ ہو کے 10 دفعہ استغفار, اپنے گناہوں کو یاد کر کے 10 دفعہ درود شریف پڑھ لیا. اس کے بعد ہلکی آواز میں لا الہ مزے لے کے ذکر کرنا ہے. ترخانہ نہیں ہے, 100 دفعہ نہیں ہو رہا نا, 50 دفعہ کر لو. وہ کام جو تھوڑا ہو, پابندی کے ساتھ ہو, اللہ کو زیادہ محبوب ہے اس کام سے جو بہت زیادہ ہو لیکن اس کی پابندی نہ ہو. تو کیا کرنا ہے, ہلکی آواز سے لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, اور تصور کوئی نہیں ہے. لا الہ کا مطلب اللہ قرآن میں کہتے ہیں افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ, تم نے ایسے لوگ دیکھے جن کا معبود ان کی خواہشات ہیں, خواہشات کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے. تو لا الہ میں آپ نے کیا تصور, میری خواہشات میرا خدا, جس کے دل میں بھی, وہ ہر آدمی کو پتا ہے مجھے کس سے زیادہ عشق چڑھا ہوا ہے, آج گاڑی سے زیادہ ہے, بنگلے سے زیادہ ہے, بحریہ ٹاؤن سے زیادہ ہے, یہ کس سے ہے جو گھسا ہوا ہے نا دل کے اندر. کسی کو کسی چیز سے ہوتا ہے, کسی کوئی, یہ جو عاشق ہوتے ہیں نا جن کو حرام عشق ہو جاتے ہیں, ان کو کہا جاتا ہے اس محبوبہ کا تصور کر کے دماغ سے نکالو جو حرام عشق ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو آج سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, 10 دفعہ استغفار, 10 دفعہ درود شریف. پھر یہ مثال بھی سوچنی ہے کہ جب تک جھاڑیاں صاف نہ کی جائیں, پھول بوٹے اس کھیتی میں پیدا نہیں ہوتے. تو میں نے بھی جب تک یہ گند اپنے دل سے نہیں نکالوں گا نا, اس وقت اللہ کی محبت کے چشمے نہیں پھوٹیں گے. اسی نیت سے کہتا ہوں لا الہ کوئی نہیں ہے الا اللہ, صرف کون ہے, خدا کی قسم لا الہ الا اللہ. اگر آپ نے چند مہینے کر لیا, اتنا فائدہ ہوگا کہ آپ کی زندگی تبدیل ہو جائے گی. اور جتنے نفسیاتی ڈاکٹر جو آپ کو مختلف قسم کی ڈپریشنوں کے علاج بتا رہے ہیں نا, سارے فیل ہیں اس کے سامنے. لیکن شیطان کرنے نہیں دیتا کام. 2 دن کریں گے صوفی بن کے بیٹھ جائیں گے, اس کے بعد ابے یہ تو ایسی کچھ فائدہ تو ہو نہیں رہا. چھوڑو یار, اللہ کا نام لینے کی توفیق تو مل رہی ہے نا, فائدے کو
मच देखो, ये नहीं देखना कि फायदा हो रहा है कि नहीं, बस नाम भी अल्लाह का लेने की तौफीक मिल गई तो ये फायदा भी बहुत है, होगा फायदा इंशाल्लाह। एक काम ये करना है पूरी जिंदगी पाबंदी के साथ, और अगर किसी से बैठा नहीं जाता, बाज लोग ऐसे हैं कि उनके स्प्रिंग लगे हुए हैं, वो एक जगह बैठ ही नहीं सकते, जहां बैठेंगे स्प्रिंग उनको उठा के दूसरी जगह ले जाएगा, वहां बैठेंगे स्प्रिंग उठा के उनको तीसरी जगह ले जाएगा, वो बैठ ही नहीं सकते। तो चलते फिरते कर लो यार, जिस तरह आपका दिल लग रहा है, आपका दिमाग माना और मफहूम की तरफ जा रहा है, उस तरह कर लो। समझते हो कि नहीं समझते? नहीं बैठा जा रहा, चलते हुए कर लो, ड्राइविंग के दौरान कर लो, लेकिन तर्जमा और मफहूम सोच के ये जिक्र करना है। समझते हो? दूसरा काम, अल्लाह से ताल्लुक बहाल करने के लिए रोजाना एक टाइम दुआ मांगने का मामूल। अल्लाह से गिड़गिड़ा के दुआ मांगा, दिल लगे या ना लगे, बातें करना सीखो। लोग कहते हैं हमारे पास अल्फाज ही नहीं होते दुआ के, आ जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, जब करते रहोगे ना अल्फाज भी अल्लाह सिखा देगा। आदम अलैहिस्सलाम ने जब तौबा की है, कुरान से पता चलता है उनके पास अल्फाज नहीं थे कि अल्लाह से कैसे तौबा करूं मैं, परेशान थे, तौबा के अल्फाज नहीं थे। कुरान कहता है फतलक़ा आदमु मिर रब्बिही, रब ने आदम को सिखाए अल्फाज कि ये अल्फाज से दुआ मांगो। तो जब आप अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाओगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह आपको अल्फाज भी सिखाता रहेगा। दुआ ही में एक और काम करो, एक किताब आती है मुनाजाते मकबूला, क्या नाम है किताब का? मौलाना अशरफ अली थानवी रहमहुल्लाह ताला ने कुरान और सुन्नत में सही अहादीस में जितनी दुआएं हैं उन तमाम दुआओं को एक छोटे से किताबचे में जमा कर ली। यहां तक बात क्लियर हो गई। फिर क्या किया है, अब सारी दुआएं रोजाना मांगना तो बड़ा मुश्किल है, तो बहुत सारी दुआएं हैं, तो उन्होंने उन सारी दुआओं को 7 हिस्सों में हफ्ते के 7 दिनों में डिवाइड कर दिया है। उससे वो पढ़ना क्या हो गई है, आसान। फिर लिख दिया है हफ्ते की दुआएं, इतवार की दुआएं, पीर की दुआएं, मंगल की दुआएं, बुध की दुआएं, जुमेरात की दुआएं, जुम्मे की दुआएं। तो जहां जुम्मे की दुआएं स्टॉप हो रही है वहीं स्टॉप कर दो, क्योंकि अब जो मुनाजात मकबूला मिल रही है उसमें फिर लोगों ने अपनी गरीबियां भी बहुत आगे लगा दी। तो आपने यहाँ, मेरा ख्याल है मैंने साथियों से कहा था रखवाएं मुनाजात मकबूला, क्योंकि बिजनेस नहीं है, पता चला मुझे साहब मंजन बेचने, अपनी किताबें बेच बगैर प्रॉफिट के, यहाँ मेरा ख्याल है मिल जाएंगे है। तो मैंने बोला था सबके लिए लेकर आओ, बस ये तो अल्लाह इन सबको हिदायत। कल से मैं चीख रहा हूँ कि लोग ज्यादा होंगे, मुनाजात मकबूला बहुत ज्यादा तादाद में होनी चाहिए ताकि सब लोग खरीदें। जी चलें, आप यहाँ 150 होंगे इतकाफ वालों के लिए, लेकिन किसी को फ्री फोकट में नहीं देना है। फ्री वाला काम हमेशा इसका कोई फायदा नहीं होता, पैसे खर्च करके लेनी है, कोई प्रॉफिट नहीं है। बाकी लोग बिनौरी टाउन से भी मिलती है, हर जगह से मिल जाती है, ठीक है ना। वो किताब खवातीन भी रखें, मर्द हजरात भी घर में रखें, उससे फायदा क्या होगा, वैसे अलग से भी दुआ हाथ उठा के अख्बल तरीके से मांगे, रटे रटे अल्फाज ना, आपके अपने अल्फाज। और दूसरा, उस दुआ को भी रोजाना पढ़ने का मामूल बनाए। उससे फायदा क्या होगा, उसमें कुरान और सुन्नत की जितनी दुआएं, पैगंबरों की दुआएं हैं, अल्लाह ने जो दुआएं हमें खुद सिखाई हैं, वो सारी एक हफ्ते में आप मांग लोगे। तो ये कोई कम फजीलत है, बहुत बड़ी फजीलत है। और फिर एक और खानदानी फायदा होगा, जब आप वो पाबंदी से पढ़ने का मामूल बनाओगे ना, तो 6-7 महीने, साल के बाद जाके वो सारी दुआएं आपको याद होना, एक वक्त आएगा आपके सीने में दुआओं का बहुत बड़ा जखीरा होगा। तो मामूल बनाओगे कि नहीं बनाओगे? मुनाजात मकबूला खरीदें। इसका ये मतलब नहीं कि अलग से दुआएं, वो अलग से मांगनी है। कितने काम हो गए? 3 काम। चौथा काम दुआ, वो तो मैं पहले बता चुका हूं, ये तीसरे काम में आ गया। चौथा काम आपने क्या करना है, रोजाना कम से कम 1 पारे की तिलावत करनी है। मोबाइल से जान छूटेगी ना, लोग कहते हैं फिर भाई सारा दिन मोबाइल में लगे रहते हैं, तो मोबाइल नहीं हो तो क्या करें, तो ये काम करेंगे तो फिर थोड़ा बहुत मोबाइल के लिए वक्त भी आपको मिल जाएगा। तो पहले अपने आप को अच्छे काम में बिजी तो करें ना। तो क्या करना है, रोजाना 1 पारा कुरान की तिलावत। अगर आप अटक अटक के पढ़ते हैं, 1 पारा पढ़ना बहुत मुश्किल है, तो टाइम कर लें कि मैं रोजाना आधा घंटा कुरान मजीद की तिलावत करूंगा। ये भी मुश्किल लग रहा है, ज्यादा फंटर बनने की जरूरत नहीं है, आप कहें 25 मिनट करूंगा, ये भी मुश्किल लग रहा है, कोई बात नहीं, 20 मिनट पे ले आए। ये भी मुश्किल लग रहा है, 15 मिनट पे ले आए। ये भी मुश्किल लग रहा है, आप बना सिर्फ 10 मिनट में तिलावत करो, कोई टेंशन की, ज्यादा के चक्कर में ना पड़े। शैतान क्या कहता है, तू बहुत नेक आदमी, ये 10 मिनट से क्या होता है, सारा मसला यहां से खराब होता है। आप 10 मिनट बैठ जाओ कुरान लेके, वो 10 मिनट जो पाबंदी के साथ हो, उस 2-2, 3-3 घंटे की तिलावत से बेहतर है जिसमें 2 दिन बहुत बड़ा वलीउल्लाह बना हुआ है, उसके बाद मार्केट से शार्ट हो गई। आई बात समझ में? तो रोजाना क्या करना है, तिलावत का मामूल बना। कितने काम हो गए? 4। 5वां काम क्या करना है आपने, देखो कुरान में तहज्जुद की इतनी ज्यादा फजीलत अल्लाह ने बयान की है ना, कि ऐसा लगता है कि जो जन्नत में जाएंगे वो तहज्जुद तो पढ़ते ही होंगे लाज़िम। कुरान से ऐसा लगता है, कहीं भी ऐसा नहीं है कि जन्नतियों की सिफत बयान की और तहज्जुद का उसमें तज़किरा ना हो। तो हिम्मत करके ना रात को 2 से 4 रकतें कम से कम पढ़ने का मामूल। और उस 4, और जो दुआ करोगे ना वो उसी 4 रकतों के बाद, वो एक मामूल मैंने बताया ना दुआ का, क्योंकि सबसे ज्यादा कबूलियत का वक्त कौन सा है,
رات کا آخر. تو ہماری خواتین کو بھی ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے اور ہمارے مردوں کو بھی. آپ دیکھنا انشاءاللہ زندگی میں آہستہ آہستہ زبردست تبدیلی آنا شروع ہوگی, سکون آنا شروع ہوگا گھروں میں, اطمینان. ایک دم سے نہیں ہو جاتا سب کچھ, تھوڑا سا اللہ سے کنیکشن بحال ہونا شروع ہو. اور یہ تو ہے یعنی یہ فرائض واجبات کے بعد کی بات کر رہا ہوں. اور دوسرا جو اللہ کے مخلوق کے حقوق ہیں ان میں سب سے بڑا حق یہ ہے کہ مخلوق پہ پیسہ خرچ. انگریزوں والے اخلاق سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. لوگ تعریفیں کر دیتے ہیں بہت اچھے. گورا کیا کرتا ہے, مسکراتا بہت ہے, وہ کبھی غصہ نہیں آئے گا اس کی چیز. اچھی بات ہے, یہ کوئی بری چیز نہیں ہے. روکڑا نہیں گلتا اس کی جیب سے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ بس یہ کہہ کے بیان ختم کر رہا ہوں. گورا پتہ ہے کیا ہے, بہت اچھا ہے. کیوں؟ جب آپ سے ملے گا نائس ٹو میٹ یو, آپ سے مل کے مجھے خوشی ہوئی. جب بات کریں گے مسکرا کے, اچھی بات ہے. حدیث میں آتا ہے مسکرا کے بات کرنا صدقہ. کبھی کسی سے لڑیں گے نہیں اور بڑے تمیز سے سب کچھ. روکڑا نہیں نکلتا گورے کی جیب سے. آپ جو دیکھ رہے ہیں بل گیٹس وغیرہ بہت زیادہ پیسہ ان کے پاس ہے, تو یہ جو کر رہے ہوتے ہیں نا یہ ان کے چونی اٹھنی ہوتی ہے. سمجھتے ہو, یہ جو اتنا ٹرسٹ میں دے رہے ہوتے ہیں یہ ان کی چونیاں اٹھنیاں ہیں. تو ٹھنڈی نئی جنریشن کو تو ٹھنڈی کا مطلب ہی نہیں پتا کیا ہوتی ہے. نئی جنریشن جو ہے نا کچھ دنوں میں کہے گی کہ ہمارے ابا نا, ابے تو غریب آدمی, صرف 5,000 کا نوٹ تجھے جیب خرچی میں ملتا ہے, تجھے شرم نہیں آتی؟ یہ 5,000 کی یہ ویلیو ہونے والی ہے تھوڑے دنوں میں. تو خیر اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے وفی اموالہم حق للسائل والمحروم, ان کے مالوں میں جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کا حق ہے. ایسے صدقات و خیرات کیا کرو جیسے گورا ٹائم پہ ٹیکس دیتا ہے. ان کے یہاں ٹیکس کی بڑی ویلیو ہے. اچھا شہری ہے, ٹیکس میں ڈنڈی نہیں مارتا. ہم ٹیکس بھی دیں گے لیکن ہم اپنے رشتہ داروں پہ, غریبوں پہ, ضرورت مندوں پہ ایسے تجوریوں کا منہ کھولیں گے کہ گویا یہ اللہ کی طرف سے ہم پہ ٹیکس ہے. کنجوسی ختم کرو معاشرے میں. زکات دیتے ہوئے جان نکل رہی ہے, حالانکہ کتنی تھوڑی سی زکات ہے یار, کتنی تھوڑی سی زکات. بیٹیوں کے نام ہو رہا ہے زیور تاکہ زکات نہ دینی پڑے. خوشی خوشی دو یار, سال میں ایک دفعہ ایک اسلام کا رکن ادا کرنے کا موقع مل رہا ہے, اس سے بڑھا کے دیا کرو. 2.5% ہے, ہم 5% دیں گے جی. غریبی اللہ بھی تو ہمیں ضرورت سے زیادہ دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا؟ جتنا اللہ کے ذمے ہمارا رزق ہے وہ تو 2 روٹی ہے, صبح اور ایک شام, اور بالکل فٹ فاٹ رہتا ہے. لیکن اللہ پراٹھے بھی کھلا رہا ہے. اللہ ہم تختوں پہ بھی سو سکتے ہیں لیکن اللہ نے سونے کے لیے ہمیں کیا دیے ہوئے ہیں؟ گدے دیے ہوئے ہیں. ہر چیز ہمیں اللہ نے, ایک جوڑا ہمارا گزارے کے لیے کافی ہے جو سطر کو ڈھانپ لے. لیکن پیٹیاں کھولو, پوٹلوں کے پوٹلے نکل کے گریں گے نیچے. میرے بھائی اللہ کیا ہمیں ترسا ترسا کے دیتا ہے؟ ہماری ضرورت سے کئی گنا زیادہ. تو جب اللہ ہم سے مانگتا ہے تو ہمیں بھی چاہیے اللہ کے لیے اپنے ہاتھ کو کھلا رکھیں. تو جتنے خواتین یہاں بیٹھی بیان سن رہی ہیں, جتنے مرد, ہر مہینے معمول بنائیں کچھ نہ کچھ اماؤنٹ پابندی سے صدقہ کریں گے اور اپنے بچوں کو سکھائیں. بچوں کو پتہ ہے آج کل کیا سکھایا جا رہا ہے؟ بیٹا پیسہ جو ہے نا اس پہ کبھی کمپرومائز نہیں کرنا. ہر وقت ان کے سامنے دولت کی باتیں, پیسے کی باتیں, دولت کی باتیں, پیسے کی باتیں, بزنس کی باتیں. لہذا جس بچے کو جاب نہ ملے وہ کھمبے سے لٹک کے مرتا ہے. پھر بچے کو توکل کی باتیں کرو, بیٹا پیسہ ویسا کچھ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے اللہ نے ہمیں بہت دیا لیکن یہ سب کچھ نہیں ہے, اصل عمل ہے. اصل کیا ہے؟ عمل ہے. قارون جب اپنے خزانوں کے ساتھ نکلا تو غریبوں نے کہا پیسہ ہی سب کچھ ہے. اہل علم نے کیا کہا؟ بھائی یہ کچھ بھی نہیں ہے, اصل عمل ہے. یہ اہل علم نے کہا نا, قرآن میں کئی بار بتا چکا. تو اپنے بچوں کو سکھاؤ بیٹا پیسے کسی کی دولت دے کے رالے مت ٹپکانا. اصل کیا ہے؟ عمل ہے. صدقہ خیرات, یہ پیسے والا اگر صدقہ خیرات کرتا ہے تو بہت اچھا, نہیں کرتا تو بیٹا یہ پیسہ وبال جان ہے. تو بچپن سے ان کو عیدیاں دیا کرو تو ان کو بولا کرو کہ کچھ صدقہ کرو اس میں سے. ہماری حضرت تو فرمایا کرتے تھے جب فقیر کو پیسہ دینا ہو نا, بچے کے ہاتھ سے دلواؤ, تم دے کر آؤ جا کے, تاکہ اس کو پیسہ دینے کی عادت پڑے. اپنے بچوں کے سامنے اپنی بہنوں پہ خرچ کیا کرو, اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کیا کرو, تاکہ ان کو بھی بڑے ہو کر عادت پڑے کہ ہم نے بھی کیا کرنا ہے, اپنے بہن بھائیوں پہ خرچ کرنا ہے. ابا مر رہا ہوتا ہے, وصیت کر رہا ہوتا ہے میری بیٹیوں کا خیال کرنا, اگلا بول رہا تھا تو نے کون سا اپنی بہنوں کا خیال کیا کبھی زندگی میں؟ دادا یہی حسرتیں لے کے دنیا ہے, ان کی بہنوں کی تو وراثتیں کھا کے بیٹھا ہوا ہے ابا ہمارا, پھوپھیوں کی وراثتیں کھا کے, ہوتا ہے نا ابا میں سارا وہ اسی سے تو چل رہا ہے. تو بھائی دل بڑا کرو گے تو اللہ بھی کیا کرے گا, ہاتھ اپنے بڑے. اور دل کنجوس کرو گے نا, بچا بچا کے گلک لا کے دیے میں بچوں کو. گلک میں میرے اللہ کا بڑا فضل ہے, جب میں بچپن میں گلک رکھتا تھا نا مجھ سے 2-4 دن تک چلا ہی نہیں آتا. بات لات مار کے توڑتا تھا, میں جا کلفی کھا, آئس کریم کھا. یار ہم جاتے تھے ٹافیاں کھا رہے ہوتے تھے اور پتہ نہیں کون سی چھالیاں اور سوف, ہم سے ہوا ہی نہیں ہے کام. اللہ نے بچایا ہمیں اس لعنت سے. اب گلک یار ایک ٹینشن ہے بھائی, مجھے کلفی کھانے کا بھی دل چل رہا ہے, دل چاہ رہا ہے, اور پیسے میں چمنی کس میں ڈال رہا ہوں؟ گلک میں. ٹینشن ہے یار, کھاؤ, کل کس نے دیکھی ہے. اسراف نہ کرواؤ کہ بھیک مانگ مانگ کے کھانا شروع کر دے لوگوں سے. لیکن بچوں کا دل کیا کرو, جب عیدیاں دیا کرو بیٹا بھائیوں کو بھی کھلانا, باہر دوستوں کو بھی کھلانے والا بند, کھانے والے دنیا میں بہت ہیں, پھوڑنے والے کیا ہیں؟ بہت ہیں, کھلانے والے کم ہیں. اللہ کی عادت کھانا ہے یا کھلانا ہے؟ تو اللہ کو پسند بھی کون ہے؟ کھلانا. اور خوب سمجھ لو, زیادہ زیادہ غریب ہو جاؤ گے نا, لوگ کہتے ہیں بھائی غریب نہ ہو جائیں. حدیث میں آتا ہے سب سے بہتر صدقہ وہ ہے تأمل الغنا و تخشى الفقر, جس صدقے میں تمہیں ڈر لگے کہ کل میں غریب نہ ہو جاؤں, اور صدقہ نہ کرنے میں امیدیں ہوں کہ مالدار ہو جاؤں گا. اس
کنڈیشن میں جو صدقہ کیا جائے گا وہ کیا ہے؟ سب سے بہتر. ایسا نہ ہو کہ حاتم طائی کی قبر پہ جا کے لات مار دیں اور سب چیریٹی کر کے کل بھیک مانگنے آئے ہو مجھ سے چندہ. تو میں تو موٹیویشن کے لیے کہہ رہا ہوں, لیکن جو کنجوسی مارکیٹ میں چل رہی ہے وہ مسلمانوں کا کلچر نہیں ہے. یہ ہم لوگوں نے غیر مسلموں سے سیکھی ہیں یہ چیزیں. نہ وہ تو بیوی پہ خرچ کر رہے ہیں, نہ وہ اولاد پہ خرچ کر رہے ہیں. وہ تو 2 بچے پیدا کم بخت اس لیے کر رہے ہیں 2 سے زیادہ نہ ہو کہ خرچ نہ کرنا پڑ جائے ان کے اوپر. تو جس کم بخت کی یہ سوچو کہ اپنی اولاد کے لیے اولاد پیدا کرنے کے لیے تیار نہ ہو کہ خرچ کرنا پڑے گا, ان سے کیا سخاوت کی امیدیں لگاؤ گے بھائی آپ؟ وہ آپ کو سخاوت سکھائیں گے. خرچ کرنے کا سب سے بہترین محل تو ماں باپ اور اولاد ہیں, انہی کے لیے تو انسان کماتا ہے. کوئی بات نہیں, پیدا ہوں گے کھلائیں گے, کوئی بات نہیں. اور بچے کہیں نا کہ ابا کھانے کو روٹی نہیں ہے, بیٹا روٹی ضروری نہیں ہے. اللہ پیٹ ضرورت کا, ہمارے نبی کو تو 40 دن روٹی نہیں ملتی تھی. کوئی ضروری نہیں ہے, جتنی ضروری ہے اتنی اللہ دے دیتا ہے. باقی اللہ زیادہ دے رہا ہے تو شکر ادا کرو, نہیں دے رہا تو کیا کرو. آج لوگ کہتے ہیں غربت کی وجہ سے نا لوگ ڈپریشن میں جا رہے ہیں, خودکشیاں ہو رہی ہیں. بھائی غربت کی وجہ سے نہیں, تربیت نہ ہونے کی وجہ سے ہو رہا ہے. یہ پہلے بھی غریب ہوتے تھے لیکن مائیں سکھاتی تھی, باپ سکھاتے تھے, بیٹا آج روٹی ہے ٹھیک ہے اور نہیں ہے تو کیا ہے, صبر کرو. میں ایک واقعہ سنا کے بس بیان کو سمیٹتا ہوں. ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ ان کے پاس نا ایک طالب علم پڑھا کرتا تھا. پہلے زمانے میں کیونکہ وسائل بہت کم ہوتے تھے دینی مدرسوں کے پاس, طلبہ بہت سے بھوک میں پڑھتے تھے. تو ایک طالب علم تھا, وہ اب کبھی مدرسے میں روٹی مل رہی ہے کبھی نہیں مل رہی. تو وہ بزرگ تھے, وہ بھی اسی کے ساتھ جب بھوکے رہتے, جب روٹی ہے تو ٹھیک ہے, بھوکے نہیں ہے تو کھا لیا, چلو جی روٹی ہے تو کھا لیا. امام ابو یوسف جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں نا, پتہ نہیں کتنے سال انہوں نے صرف دہی اور سوکھی روٹی پہ گزارا کیا, پھر جا کے علم حاصل کیا. اگر اس طرح کے ان کو تربیت دی جاتی کہ کامیاب وہ ہے جو پراٹھے پھوڑ رہا ہے اور یہ کھا رہا ہے, تو وہ تو ابو یوسف تھوڑی بنتے. پھر وہ قاضی القضاء, اسلامی دنیا کے جو سب سے پہلے مسلمان جج تھے نا, سب سے بڑی آبادی پہ, وہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ. وہ پیڑے کھا کے نہیں بنے ہیں, وہ سوکھی روٹیاں کھا کے. مولانا طارق جمیل صاحب کی آج لوگ عیش و عشرت دیکھتے ہیں, کئی مہینے ابلے ہوئے چاولوں پہ گزارا کیا ہے. تو وہ جو بزرگ تھے نا, ان کے شاگرد نے کیا کہا, جب کھانا ہوتا نا تو وہ کھلا دیتے, جب کھانا نہیں ہوتا تو وہ بزرگ کہتے کہ بیٹا آج ہم اللہ کے مہمان, آج ہم کیا ہیں, آج اللہ کھلائے. مطلب ہے کہ کوئی کھانے کا انتظام اللہ کھلائے گا, کہ یہ مطلب ہوتا ہے کہ کوئی انتظام, بس اللہ تسلیاں دے گا, یعنی صبر کی توفیق. تو ویسے ہی ہوتا ہے. ایک دن وہ بیچارہ بیٹھا ہوا, تو اس نے پوچھا کہ کھانا ہے, انہوں نے کہا ہے. تو وہ طالب علم رونے لگا. یہ تربیت کی بات بتا رہا ہوں آپ کو, آج کل یہ تربیت نہیں ہے. بزرگ نے کہا بیٹا آج تو کھانا ہے, آج تم رو کیوں رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ استاد جی آپ جب یہ کہتے تھے نا آج ہم اللہ کے مہمان ہیں, اس میں جو لذت تھی وہ کھانا کھانے میں, کیونکہ آج اللہ کے لیے جب صبر کرنا پڑتا ہے تو اس کا اپنا مزہ ہے نا. روزے میں بھی تو ہم بھوکے پیاسے رہتے ہیں, لیکن اس کا ایک لطف ہے. یہ کس کے لیے رہتے ہیں؟ یہ اللہ کے لیے رہتے ہیں. ویسے کوئی ہمیں بھوکا پیاسا ذرا رہ کے تو ڈاکٹر کہہ کہ تھک گئے, کم کھاؤ, کم کو مانتا ہے, خود ڈاکٹر نہیں مانتا اپنی بات. ادھر میں بیٹھا ہوا تھا, میں طلبا کو نا یہاں لڑکوں کو سمجھا رہا تھا, دیکھو بریانی یا شریانی نہیں پھوڑا کرو, ایکچولی ہماری ڈائٹ یہ ہونی. میں بہت زبردست کھانا آیا, میں نے بھی پھوڑ دی بیٹھ کے. مجھے خود یاد نہیں تھا کہ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے نصیحتیں کیا کر رہا تھا, ابھی پرسوں کی بات ہے. تو یہ مجھے کہنے لگے آپ تو سمجھا رہے تھے یہ کھاؤ. میں نے کہا بھائی اس تقریر کو الگ رکھ, کھانے کے بعد دوبارہ ہم اس پہ ڈسکس, ابھی بھوک لگ رہی ہے پھوڑنے تھی. تو بھائی جو سمجھا رہا ہوتا ہے وہ بھی پھوڑتا ہے, ڈاکٹر خود پھوڑ رہے ہوتے ہیں. لیکن کیسے اللہ کے کہنے پر یار اللہ ہمیں توفیق دیتا ہے, پورا مہینہ کھانا پینا ایسا جام ہوتا ہے, ایک قطرہ حلق میں پانی کا نہیں اترتا. یہ خدا کے حکم کے بغیر ممکن نہیں ہے. تو اس کا اپنا ایک سکون ہے, ایک لذت ہے اس میں. ٹینشن تھوڑی اتنی انسان پال سکتا ہے, اس میں ایک خاص لذت ہے کہ کس کے لیے ہے یہ اللہ کے لیے ہے. تو یہ جو میں نے آپ کو معمولات بتائے ہیں, کوشش کریں گے نا اس پر عمل کرنے کی. صدقہ بھی کرنا ہے, خیرات بھی کرنا ہے, اور خواتین نے بھی خیرات کرنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو الگ سے حکم دیا کہ تم صدقات و خیرات کی کرو اور اس آگ سے بچو جس سے بچنے کا اللہ نے حکم دیا. اب خواتین کہیں گے ہم کہاں سے صدقہ خیرات کا معمول بنائیں؟ بھائی آپ صدقہ خیرات کا ایسے معمول بنائیں کہ اگر کوئی پاکٹ منی شوہر کی طرف سے ملتی ہے اس کو تھوڑا بچا لیا کریں کہ بھائی اتنا میرا ہے, باقی کیا کرنا ہے. یا اگر کوئی سورس آف انکم ہے اس میں سے کچھ خاص کر لیں. یا یہ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں مل رہا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت شوہر کے پیسے صدقہ کرے شوہر کی اجازت سے, اپنے پاس صدقے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, شوہر سے یہ کہے کہ میں نے فلاں کو صدقہ کرنا ہے, میرے پاس پیسے نہیں ہیں, آپ مجھے اتنے پیسے دے دو تاکہ مجھے صدقے کا ثواب. شوہر انسان کا بچہ تھا, اتفاق سے اس نے بھی کچھ پیسے نکال کے بیگم کو دے دیے کہ چل بھائی تیرے پاس نہیں ہے تو میں تجھے دے دیتا ہوں. تو نبی نے فرمایا کہ شوہر کو بھی مکمل ثواب ملے گا صدقے کا اور عورت کو بھی مکمل, حالانکہ پیسہ عورت کا خرچ نہیں ہو رہا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اس لیے بھائی اس صدقات و خیرات کا معمول بناؤ, اس کی عادت ڈالو. یہ چند معمولات ہیں جو ہم نے پورے سال پابندی سے کرنے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کی توفیق